یہ ہنگامے، یہ تہوار، یہ رسم و رواج، یہ محبتیں، یہ خوشیاں، زندگی کے سارے اہتمام، ذرا سوچئے اتنے سارے رنگ کیسے ہوتے اگر ان میں روایتی کھانوں کا ساتھ نہ ہوتا۔ یہ خطہ جو اپنی مشرقی روایات کی وجہ سے جانا جاتا ہے، وہاں اس کے کھانوں کی لذت، خوشبو اور پیشکش کا انداز بھی منفرد ہے۔ اور جب بات ہو لذت کی تو ذہن میں سب سے پہلے جو چیزیں آتی ہیں وہ ہیں مرچ، مسالے اور وہ لوازمات جو ذائقے کو چار چاند لگا دیں۔ اور ان لوازمات میں سر فہرست ہے گھی۔ ہر ذائقہ ادھورا، ہر خوشبو بے رنگ جب تک گھی نہ ہو، کیونکہ اگر زندگی میں رنگ کھانوں سے ہے، کھانوں کی جان گھی ہے۔ آغاز تمدن سے انسان چربی اور دودھ سے نکلی چکنائی سے واقف تھا۔ گئے دنوں کی بات ہے، گھر میں دودھ سے مکھن اور مکھن سے گھی بنایا جاتا تھا۔ لیکن وقت نے ایک نئی کروٹ لی، لوگوں کا رہن سہن بدلا، رسم و رواج بدلے، حالات بدلے اور ضروریات بدلی۔ صحت کے حوالے سے اب اس کو چاہیے تھا ایسا قدرتی نعم البدل جو زیادہ صحت بخش تو ہو لیکن ذائقے اور شکل و صورت میں روایتی دیسی گھی جیسا ہو۔ چنانچہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں اس کو ملا قدرتی خوبیوں سے بھرا پام آئل۔ پام آئل بناسپتی گھی بنانے کا بنیادی جزو ہے اور جو کہ زیادہ صحت بخش بھی ہے۔ ملائیشیا 1870 سے دنیا بھر میں پام آئل فراہم کرنے کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ درخت سے پھل کی شکل میں اترنے کے مرحلے سے لے کر فیکٹری پہنچنے تک اور تیل نکلنے سے لے کر اس کی درآمد اور مختلف مصنوعات بن کر صارف کے ہاتھ آنے تک اس خام تیل کو کئی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ پاکستان میں پام آئل سب سے پہلے کراچی کی بندرگاہ پر پہنچتا ہے۔ پام آئل کا رنگ زردی مائل ہوتا ہے۔ یہاں سے اسے خصوصی ٹینکوں کے ذریعے فیکٹری تک پہنچایا جاتا ہے، جہاں صفائی کے دوران اس کی قدرتی رنگت کو سفیدی مائل بنایا جاتا ہے۔ آخر میں اسے گرم پانی سے دھویا جاتا ہے، جس کے بعد تمام ذرات پانی کی تہہ میں بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ تیل ہلکا ہونے کی وجہ سے پانی کی سطح پر آ جاتا ہے۔ اس تیل کو انتہائی دباؤ پر فلٹر کرنے کے بعد ایک ہوا بند ٹینک میں منتقل کیا جاتا ہے، جہاں بہت زیادہ درجہ حرارت پر لے جا کر تیل میں موجود پانی کے ذرات کو ختم کیا جاتا ہے اور پھر اس کے رنگ کو مزید سفید کیا جاتا ہے۔ ہائیڈروجنیشن کا عمل خصوصی طور پر گھی بنانے کے لیے بہت ضروری ہے، جس میں تیل ہوا بند ٹینک میں ہی گزرتا ہے۔ تیل کو بند ٹینک میں 150 سینٹی گریڈ تک گرم کیا جاتا ہے۔ یہ تیل کو گھی کی شکل دینے کے لیے لازمی ہے۔ اس عمل کے ذریعے گھی کا نقطۂ انجماد بڑھ جاتا ہے اور تیل گھی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ بات خصوصی اہمیت کی حامل ہے کہ بناسپتی اور مارجرین کے لیے کسی بھی تیل کو ہائیڈروجنیشن کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن پام آئل جو قدرتی طور پر گھی جیسا ہی ہوتا ہے، اسے اس عمل سے بہت کم گزرنا پڑتا ہے۔ نتیجے کے طور پر دوسرے تیلوں سے بنائے گئے گھی کی نسبت نہ صرف زیادہ صحت بخش ہوتا ہے بلکہ نہایت سستا بھی پڑتا ہے۔ ہائیڈروجنیشن کے بعد اسے ایک بار پھر فلٹر اور مزید دھویا جاتا ہے تاکہ گھی کو مزید صاف و شفاف کیا جائے اور اعلیٰ ترین معیار برقرار رکھا جا سکے۔ لیبارٹری میں اس گھی کا نقطۂ انجماد، خوشبو، رنگت اور ذائقے کا حتمی جائزہ لیا جاتا ہے اور اس کے معیاری ہونے کا یقین کرنے کے بعد اس میں وٹامن اے اور ڈی شامل کیے جاتے ہیں اور آخری کوالٹی کنٹرول ٹیسٹ کے بعد یہ گھی پیکنگ کے لیے تیار ہے۔ یہ گھی 37 ڈگری سینٹی گریڈ پر پگھل جاتا ہے، جس کا مطلب آسان لفظوں میں یہ ہوا کہ انسانی جسم میں اس کے جمنے کا قطعاً کوئی امکان نہیں ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وقت پاکستان میں تقریباً 100 بناسپتی گھی بنانے کے یونٹ کام کر رہے ہیں۔ اس طرح 16 لاکھ ٹن گھی سالانہ بنتا ہے اور 75% گھروں میں گھی استعمال ہوتا ہے، جبکہ باقی 25% گھروں میں بھی کسی نہ کسی طریقے سے ضرور استعمال ہوتا ہے۔ پام آئل سے بنا بناسپتی گھی قدرتی طور پر وٹامن ای سے بھرپور ہوتا ہے۔ یہ بیماریوں کے خلاف جسم میں قوت مدافعت بڑھاتا ہے اور بیماریوں سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی جلد کو حسین اور جواں رکھتا ہے۔
दुनिया भर में पैकेटों में बंद अशिया के लिए ये घी पहला इंतखाब है। ये मसनूआत की शेल्फ लाइफ बढ़ाता है और जायका भी फ्रेश रखता है। पॉपकॉर्न, पैकेटों में बंद चिप्स, नूडल्स की तैयारी में पाम ऑयल से बना घी इस्तेमाल होता है। पाम ऑयल से बना घी तलने के लिए बेहतरीन है। आप इसमें बेहतर और अच्छी तरह ज्यादा तल सकते हैं। एक दो मर्तबा के तलने के बाद जलता नहीं है, जिसकी वजह से न धुआं पैदा होता है और न ही खानों में किसी किस्म की नागवार बू का एहसास होता है। इसलिए मिठाइयों, चॉकलेट, आइसक्रीम और बेकरी की मसनूआत में इस्तेमाल के लिए भी बेहतरीन है। मलेशियन पाम ऑयल, कुदरत की सौगात, आपका इंतखाब।